والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام عارضی نظام بنایا ہے. ہر نظام کائنات عارضی ہے، اور عارضی نظام کے ساتھ ہمارا تعلق بھی عارضی ہے، محبت بھی عارضی ہے، قربانی بھی عارضی ہے، ربط بھی عارضی ہے. ہر چیز جو بھی عارضی کے ساتھ ہم جوڑیں گے وہ سب کے سب عارضی ہی ہوں گے. اسی لیے فرمایا دائم کے ساتھ جو چیز جوڑی جاتی ہے وہ قائم رہتی ہے، عارض کے ساتھ جو چیز جوڑی جاتی ہے وہ عوارضات پورے کے پورے مختصر وقت کے بعد ختم کر دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ مال بھی آدمی دونوں جگہ لگاتا ہے، ایک عارضی جگہ پر بھی لگاتا ہے، ایک دائمی جگہ پر بھی لگاتا ہے. زندگی بھی دونوں جگہ لگاتا ہے، ایک عارضی چیزوں کے پر لگاتا ہے، ایک دائمی چیزوں پر لگاتا ہے. تو جو چیز عارضی پر لگایا وہ عارضی وقتی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. جیسے مثلا کسی نے اپنی زندگی لگائی کمانے میں، تو کمانے کے حد تک زندگی لگی، کھانے کے بعد وہ زندگی جو کچھ اس نے کمانے کے لیے لگایا ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس چیز کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. لیکن وہی زندگی اس نے لگائی اپنی آخرت میں. لوگ ہزاروں کروڑوں دنیا کے لیے اوقات کھپاتے ہیں، اور 3 دن لگائے انہوں نے اللہ کے راستے میں مثلا، تو وہ 3 دن ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی، اس لیے کہ اس کی ویلیڈیٹی بڑی لمبی ہے اور اس کی ویلیڈیٹی بہت مختصر ہے. جو آخرت کے لیے ہم نے لگایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی، جو دنیا کے لیے ہم نے لگایا وہ وقتی طور پر کام آئے گی، پھر اس کے بعد وہ بند ہو جائے گی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ہر کام کو دائمی نیت سے کرنے کا حکم دیا. کماتے ہو اسے بھی دائمی نیت سے کماؤ. اس نیت سے مت کماؤ کہ میں میری بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ کر کماؤ میری بیوی بچوں کو صحیح رزق کھلانے کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء، کمانے والے کا حشر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کرے گا. میں دکان کو جا رہا ہوں، دکان بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اللہ کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ رکھا جائے. میں گھر میں رہ رہی ہوں، گھر میں رہنا عبادت ہے، بشرطے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمارا گھر میں رہنا ہو. تو علماء فرماتے ہیں گھر میں رہنے پر اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب دے گا. مستورات ہزاروں گھر میں رہتی ہیں لیکن بعض اللہ کی بندیوں کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. علماء کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طور پر کہ وہ اللہ کے گھر میں
وہ اللہ کے گھر میں جس طریقے سے پابندی کے ساتھ رہتے ہیں اس طرح اپنے گھر میں رہتی ہیں۔ اس نے گھر کو مسجد بنایا، اس نے گھر کو مدرسہ بنایا، اس نے گھر کو خانقاہ بنایا، اس نے گھر کو مرکز بنا دیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر نماز کا وقت آیا تو نماز کی پابندی، ذکر کا وقت آیا تو ذکر کا اہتمام، تعلیم کا وقت آیا تو تعلیم کی پابندی، اور تعلیم کے ساتھ اس نے تشکیل کا لحاظ رکھا، اور اس کے ساتھ اس اللہ کی بندی نے مکمل طور پر اپنے بچوں کو لے کر پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنایا۔ اللہ اس گھر کو گھر نہیں بلکہ اللہ نے اس گھر کو مکمل مسجد کی شکل دے دی، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں وہی مکان جس مکان میں یہ رہتے تھے، لیکن نیت تھی مسجد کی، نیت تھی خانقاہ کی، نیت تھی مدرسے کی، نیت تھی مرکز کی، جس طرح اللہ ان چاروں چیزوں کو تولے گا ترازو میں رکھ کر اللہ اس کے مکان کو بھی تول دے گا۔ تو نیت دنیا کی عارضی طور پر کرنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ کھڑکی جب تمہارے گھر میں رکھو ہوا تو مفت میں آئے گی، ضرور روشنی بھی آئے گی، نیت یہ کر لیا کرو اے اللہ یہ جو کھڑکی میں جو بنا رہا ہوں یہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ تیرے بندوں کی نماز کی پابندی ہو جائے۔ جو بھی اس گھر میں آئیں گے کھڑکی کے ذریعے سے اذان کی آواز سنیں گے، منادی کی آواز سنیں گے، فوراً ان کے دل کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز کی تیاری کریں گے اور نماز کو چلیں گے۔ اس کے نیت سے میں کھڑکی بنا رہا ہوں، ہوا اور روشنی تو ان کو مفت میں ملی۔ فرمایا جب تک کھڑکی میں اذان کی آواز سنائی دیتی رہے گی، چاہے یہ لوگ سنیں یا نہ سنیں، ہر آواز پر ذکر کا ثواب اس کو ملے گا۔ کیوں؟ نیت کی تبدیلی کی برکت۔ فرمایا ہمارا کام کیا؟ رخ کو بدلنا ہے۔ کھانا تو سب کھاتے ہیں، لوگ سب کھاتے ہیں کھانا، کون نہیں کھاتا دنیا میں، لیکن بعض اللہ کے بندوں کا کھانا اللہ ذکر بنا دیتا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھاتا رہے، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، اور اس نے دعا پڑھ لی، فرمایا اللہ ہر دانے پر ذکر کا ثواب اس کو عنایت فرمائیں گے۔ یہ کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کھا رہا ہے جان اللہ کی امانت، بدن اللہ کی امانت، ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں۔ بدن کی حفاظت کے لیے کھانا ہے اور جان کی حفاظت کے لیے مجھے جینا ہے۔ تو جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے جینا ہے نہیں، بلکہ یہ کھا رہا ہے جینے کے لیے، جی رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے۔ تو دونوں میں فرق آ گیا۔ تو فرمایا اس کے زندگی کے ہر سانس کو اللہ ذکر کی بنا دے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کیا بگڑ دی؟ وہ نیت کی جو نیت حضرت ابراہیم نے کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میں جی رہا ہوں تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، میں چلوں گا تو تیرے لیے، پھروں گا تو تیرے لیے۔ اس وقت میں جب اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے بندہ اللہ کے تقاضے پر کبھی عذر نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے لیے جینے والا اذان پر عذر نہیں پیش کر سکتا، اللہ کے لیے جینے والا نماز پر عذر نہیں پیش کر سکتا، اللہ کے لیے جینے والا تشکیل پر عذر نہیں پیش کر سکتا، اللہ کے لیے جینے والا دین کے کسی تقاضے پر عذر نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے لیے جینے والا نہ رمضان میں کوئی عذر پیش کرے گا، نہ زکوٰۃ و حج میں کوئی عذر پیش کرے گا، سب کے دعوت پر، سب کے تقاضے پر، سب کے وقت آنے پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ اسی کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اللہ نے اس کا امتحان لے کر بتایا اے ابراہیم چلو تمہاری جان کا امتحان لیتے ہیں، مال کا امتحان لیتے ہیں، اولاد کا امتحان لیتے ہیں، اوقات کا امتحان لیتے ہیں، بیوی بچوں کا امتحان لیتے ہیں، تمہیں دیکھ کر امتحان لیتے ہیں، کبھی لے کر امتحان لیتے ہیں، لیکن تمام امتحانوں میں حضرت ابراہیم نے مکمل کامیابی حاصل کی۔ وہ بھی کیسے؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کلمات کا امتحان حضرت ابراہیم سے لیا گیا، سب میں حضرت ابراہیم نے مکمل کامیابی حاصل کی۔ تو اور حضرت ابراہیم نے کہا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں
تو آخری تک کے مسلمان کو یہ پیغام دے دیے، اصل تمہاری زندگی یہ عارضی زندگی نہیں ہے، تمہاری زندگی اصل روح کی زندگی ہے، روح کو کبھی موت نہیں۔ عالم ارواح میں روح، تمام روحوں کی ایک ہی عمر، تمام روحوں کی ایک ہی عمر، سب پیدا ہوئے ایک ساتھ۔ ارے بھائی، اب جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی روحیں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی، اور ایک ہی وقت میں ان سب کا فیصلہ بھی ہوگا۔ وہ کیسے؟ ترتیب روحوں کو بیچ بیچ اللہ نے بنا دیا۔ یہ پہلی صدی کے لوگ، یہ دوسری صدی کے لوگ، یہ تیسری صدی کے لوگ، اسی اعتبار سے روح کو بھیجا جائے گا۔ روح آئے گی اور اس کی سواری بدن بنے گا، اس کی سواری بدن بنے گا۔ بدن کو اللہ نے عارضی طور پر سواری بنا کر رکھتا ہے۔ کوئی روح آتی ہے، ایک لمحہ رہتی ہے اس بدن میں، پھر چلی جاتی ہے۔ کوئی روح آتی ہے، 1 سال رہتی ہے چلی جاتی ہے، 2 سال رہتی ہے چلی جاتی ہے، 30 سال رہتی ہے چلی جاتی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال رہتی ہے چلی جاتی ہے۔ کوئی روح 100 سال رک جاتی ہے کسی کے بدن میں۔ ارے بھائی، سواری اصل بدن سواری ہے، سوار کبھی بھی جا سکتا ہے۔ پوچھا کہ وہ روح کب آتی ہے کب جاتی ہے، تو فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو آتی ہی چلی جائے گی، اللہ نے حکم دیا 30 سال بعد جائے گی، 40 سال بعد جائے گی، 50 سال بعد جائے گی، لیکن روح رکنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ ارے بھئی، انتقال ہو گیا کیا مطلب؟ آئے تھے عالم ارواح سے عالم دنیا کو، عالم دنیا سے عالم برزخ منتقل ہو گئے، ختم۔ اب عالم دنیا کو اللہ نے تمام عالموں کا جو بھی اس کے بعد آتے ہیں، اس کا اللہ نے اس کو کھیتی بنائی۔ یہاں بو گے وہاں پاؤ گے، یہاں کرو گے وہاں ملے گا، یہاں چلو گے وہاں تم اجر سے نوازے جاؤ گے، یہاں تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسے اللہ کی طرف سے نوازشیں وہاں ہوگی۔ اسی لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ بتایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے کہا گیا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کھا لیا پی لیا، جان بچا لیا، پوچھنے آئے تو آستین چڑھا لیا گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کیوں کہ مجھے کون جو تمہیں پوچھنے والے ہیں؟ کون تمہیں پوچھ رہے جی کتنا کھائے؟ اللہ حساب پوچھے گا۔ بے اللہ تو پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ کون سی تمہیں دعوت تو گئے، واپس آنے کے بعد کندی پوچھے کتنے جی تمہیں ڈلیاں کھائے گا، پوچھے گا تو بولتی ہیں کیا؟ کتنے نلیاں کھائے گا تو بولتی ہیں کیا؟ کتنے ٹانگاں گھسیٹے بولتے ہیں؟ کوئی نہیں بولتے، خاموش۔ ایسا معصوم چہرہ لے لو کو باہر نکلتی، پاپو دعوت میں کیا بھی نہیں کھائے، دسترخوان کے دسترخوان صاف کر دیے، شیخان کے شیخان، رولاں کے رولاں صاف ہو گئے، لیکن چہرہ دیکھے تو وہ کئی کچھ یہ خالہ جان رو رہی گے تو نہیں ماں میری صورت تک پیسی بولے گے۔ تو ویسے بعض لوگ سکے صورت والے لوگ کو باہر نکلنے کے ٹریننگ لے کو رہتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا کیا بیچ کھائے نہیں۔ تو اسی طریقے سے ارے وہ پوچھ لیتے ہیں لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، کیا بھئی تمہیں ماشاءاللہ دیکھ لو کچھ نہ تھا، کتنا کھائے کو بولتے ہو، کئی کچھ ہی دیکھے تمہیں، کیا ضرورت دیکھنے کی۔ اور آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھئی یہ پردے میں خاموش کھا لے کر ایسا آج کل نیو فیشن یہ ہے پلٹا کو بٹھا دینا دیوار کی طرف، کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھے کہ کتنا کھا رہا ہے، کون کھا رہا ہے، تو الغرض۔ لیکن اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نبی علیہ السلام، حضرت عمر فاروق جب ابو ایوب انصاری کے یہاں گئے، بڑی بھوک کی شدت تھی، حضرت ابو ایوب نے ذبح کیا، دمبا ذبح کیا، روٹی پکائی، گوشت بنایا رکھا، تو حضرت فاطمہ زہرا کی یاد آ گئی صدیق حضرت نبی علیہ السلام کو، تو حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دی ہے بھائی، یا ابو ایوب کے ہاتھ میں دیے۔ کہنے لگے ابو ایوب ذرا جا کر پہنچا کیا جانا، اس بیچاری نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھائے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، جو کھانا کھا رہے ہو اس کھانے کا بھی اللہ کے پاس حساب ہوگا،
تو حضرت عمر نے جو لقمہ تھا اس کو ڈال دیا نیچے. کہا حضور اس کا 3 دن کے بعد ملا، اس کا حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا، اللہ پوچھیں گے. پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ حساب لینا، اللہ تعالیٰ حساب نہ لیں یہ تم چاہتے ہو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل یہ دعا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ حساب نہیں لے گا. لیکن محترم خواتین، ہم لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں اللہ ہم سے پوچھے گا. کب دیکھو زبان پر ناشکری ایسی چڑھی ہوئی ہے، ایسی چڑھی ہوئی ہے، ایسی چڑھی ہوئی ہے. ہمیشہ ہم لوگ ہم سے بڑے کو دیکھتے ہیں. انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک. ہم سے ہمیشہ چھوٹوں کو دیکھا کرو، ہم سے بڑوں کو کبھی مت دیکھا کرو. ہمارا دین 2 چیزوں کو لازم کرتا ہے مستورات کے لیے، خاص طور پر صبر اور شکر. جتنا ہے اس پر شکر کرو، جو نہیں ہے اس پر صبر کرو. ارے بھائی جتنا ہے اس پر شکر، یہ جنت تھوڑی ہے جو بھی ہم لوگ مانگ رہے ہیں سب ملنے کے واسطے. عام طور پر لوگ بڑوں کو دیکھتے ہیں، انہوں بلڈنگ میں ہے نا، ہمیں لوگ ابھی شٹ کے گھر میں ہے نا. ارے اللہ کے بندو، یہ دنیا میں سب کے سب اللہ کے طرف سے امتحان کے مرحلے میں جا رہے ہیں. قیصر و کسریٰ والے آج کہاں سو رہے ہیں؟ تاج محل والے کہاں سو رہے ہیں؟ لال قلعے والے کہاں سو رہے ہیں؟ قطب مینار والے کہاں سو رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے دنیا میں جو کچھ لوگ آئے بڑے بڑے. میں تو عام طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھو اللہ کا ایک عجیب نظام ہے. جتنا اللہ بدن دیا اتنا ہی کپڑا پہنیں گے، جتنا اللہ پیٹ دیا اتنا ہی کھانا کھائیں گے، جتنا اللہ نے ہمارا قد و قامت بنایا اتنی ہی جگہ ہم سوئیں گے. اللہ بتا رہے ہیں تم دنیا بھر کی دولت کما لو، کھاؤ گے اتنا جتنے تمہارے مقدر میں، اور پہنو گے اتنا جتنا تمہارے مقدر میں، سو گے اتنی جگہ پر جتنی تمہاری قبر ہوگی. اس سے زیادہ اگر کوئی 100 کمرے کا بیڈ روم بھی کوئی بنا لے تو ہر بیڈ روم میں کیا 2 منٹ سوتا ہے کیا؟ یہاں 2 منٹ وہاں 2 منٹ، دیوانہ بولیں گے اسے، پاگل بولیں گے اس شخص کو جو 2 منٹ یہاں سویا 2 منٹ وہاں. اس کی نیند کہاں پوری ہوگی؟ جلد از جلد قبرستان کو چلا جائے گا وہ ایسے انسان سونے والا. کتنا بھی بڑا بیڈ روم ہو سوئیں گے اتنی جگہ پر جتنی ہماری قبر ہے. اس سے زیادہ کون بھی بڑا بیڈ روم لڑک لے کو سوتا نہیں، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں لڑک لے کر تھوڑی سوتا ہے. اس لیے ہمیشہ شکر گزار والی زبان. جھوپڑی والے بھی اتنی جگہ میں سوتی، مالداران بھی اتنی جگہ میں سوتی، کروڑ پتی بھی اتنی جگہ میں سوتی، لکھپتی لال خان بھی اتنی جگہ میں سوتے ہیں. تو جتنی اللہ نے جگہ متعین فرمائی اتنی جگہ پر سوتے ہیں. دعوت کی محنت کا عالی مقصد کیا ہے؟ سادگی ہماری زندگی میں آ جانا. مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ. اللہ کے رسول کی سنت ہے اجوع یومن و افطر یومن. سرکار فرماتے ہیں ایک دن میں روزہ رکھتا ہوں، ایک دن میں افطار کرتا ہوں. اسی طرح ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ بات کا لحاظ رہنی چاہیے، مل جائے تب بھی الحمدللہ، نہیں ملا تب بھی الحمدللہ. اس لیے کہ آخرت میں جیسے کہ حضرت حسن بصری نے رابعہ بصریہ کو نکاح کا پیغام دیا. رابعہ بصریہ کوئی خوبصورت اور اعلیٰ مقام کی خاتون نہیں تھیں دنیاوی اعتبار سے. رابعہ بصریہ ایک باندی تھی، ان کو آزادی ملی تھی. ایک حبشی عورت تھی، حبشی عورت، کالی کلوٹی تھی، گڈی سی تھی، پستہ خط، موٹی ناک والی تھی، موٹے ہونٹ والی تھی حضرت رابعہ بصریہ. لیکن اللہ کے یہاں وہ مقام پایا، وہ مقام پایا، وہ مقام پایا. حضرت حسن بصری کو رشک ہوتا تھا رابعہ بصریہ پر. حضرت حسن بصری آئے، سوچا کہ چلو بھئی پیغام ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں. تو پوچھا رابعہ بصریہ نے اچھا حسن کیا پیغام لائے ہو؟ یہ فرمایا اچھا حسن بصری میرے کچھ سوالات کا جواب دے دو. سوالات کا جواب دے دو پھر آگے کی بات سوچی جائے گی. کیا سوال؟ اچھا بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ کہا میں نہیں بتا سکتا. اچھا میرے نام عامہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا یا شر؟ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا بتاؤ. کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا. اچھا بتاؤ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم.
میرے نام اعمال اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں دے گا بائیں ہاتھ میں دے گا؟ مجھے نہیں معلوم۔ پل صراط پر پار ہوئیں گی کہ نہیں ہوئیں گی مجھے نہیں معلوم۔ پھر کہا چھوڑو، مجھے ان تمام چیزوں کی تیاری کرنی ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ یہ چیز ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، کہاں دیکھتی؟ اللہ کیسی موت دے گا ہمیں، خبر میری جنت بنے گی یا جہنم بنے گی، اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، قبر میں جنت کا دروازہ اللہ کھولے گا یا جہنم کا گڑھا۔ ارے بھئی ہم نے کبھی سوچا؟ دعوت کے کام کا مقصد ہر ایک کے دل اور دماغ میں آخرت بس جائے۔ قبر کے 3 سوال، آخرت کے 5 سوالات کی تیاری کا نام دعوت ہے۔ دعوت صرف اور صرف آخرت کے لیے کی جاتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے کی جاتی ہے۔ محترم خواتین، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے الحمدللہ اس مکان کو اجتماع کے لیے قبول کیا۔ یہ گویا کہ ہدایت کا مرکز بن گیا، یہ ہدایت کا چراغ بن گیا۔ اللہ نے اس گھر کو قبول کیا۔ آپ حضرات ہر ہفتہ پابندی کے ساتھ آؤ اور آ کر اجتماع میں شریک رہو، سعادت سمجھ کر آؤ۔ جن کی تعلیم طے کریں وہ اول وقت میں آ کر بیٹھیں، نخرے مت کرو، نخرے ہوتے نا بہت، ہمیں آہستہ، ہمیں پرانی بہن نے ہمیں ذرا لیٹ آتی۔ ایک عجیب بات بولے، بعض لوگوں کو خواہش کیا، ہم نہ سب تولنا، ہم نہ سب تولنا۔ ایک بزرگ کہنے لگے جو دنیا میں ہم نہ تولنا بول کر نیت کرتا ہے اس کا تول آخرت میں وزن کم ہو جائے گا، اس کا وزن آخرت میں، جو یوں سجا میں وزن دار بن کر رہوں اس کا وزن آخرت میں کم ہو جائے گا۔ جو بے وزن ہو کر رہتا ہے دنیا میں اللہ اس کا وزن آخرت میں بڑھا دیتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے نہیں جی وزن دار بن کر رہنا، جی کیا مطلب؟ ذرا گریڈ دکھانا۔ انہیں یہاں گریڈ دکھایا تو وہاں ڈی گریڈ ہو جاتا، یہاں ڈی گریڈ رہا تو وہاں یہ گریڈ ہو جاتا۔ گریڈ تو اللہ دیتا ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر۔ اس لیے ہمارے خواتین مذاکرہ طے کرے تو جانا، تعلیم طے کرے تو نہیں جانا، ایسا نہیں۔ سعادت سمجھ کر آیا کرو، ہر چیز میں سعادت سمجھ کر آیا کرو۔ حدیث پڑھنا مذاکرہ کرنے سے بہت اعلیٰ درجے کی سعادت ہے۔ حدیث آپ کی زبان کو اللہ نے سرکار کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے لیے قبول کر لیا، تو آپ کی سعادت کتنی بڑی سعادت۔ آپ وہ بول رہی ہو جس کے بولنے پر اللہ کے رسول کی شفاعت واجب ہوتی ہے، تم وہ کہہ رہی ہو جس کے کہنے پر اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں اور آپ کی بشارتیں تمہیں نصیب ہوتی ہیں۔ نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی، اللہ کے رسول نے فرمایا خوش و خرم رہے وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی جو میری بات سنے اور اسے اپنے دل میں محفوظ رکھے اور اسی طرح اس بات کو دہرائے جس طرح کہ انہوں نے اپنے دل میں محفوظ رکھا۔ رب مبلغ او عام سامعین، فرمایا بہت سارے سننے والے حدیث وہ حدیث سنانے والوں سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی تعلیم طے ہوتی ہے، جن کا مذاکرہ طے ہوتا ہے۔ وہ تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اللہ میری زبان سے ایسی ویسی بات مت نکال جو بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ اس لیے سنی سنائی باتیں کبھی مت کیا کرو۔ حدیث کی بات، قرآن کی بات سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ فرمایا بول کو انہوں فرماتے رہتی ہیں، سو کیا فرمایا بولے تو کون بھی فرما کو رہتے نہیں، انہوں فرماتی، وہ فرمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اس طرح بے بنیاد باتیں بیان مت کرو۔ اگر بے بنیاد باتیں بیان کرو گے تو پھر اس کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ جتنے لوگ تمہاری بے بنیاد بات کو نقل کریں گے پورا گناہ تمہارے سر پر۔ اس لیے سند کے ساتھ صحیح باتیں، وہ باتیں جن باتوں کو ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے اور ہمارے علماء نے سند کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور جس باتوں پر کوئی اعتراض نہیں، سادی سیدھی 6 نمبر کی باتیں، وہ باتیں کیا کریں۔ جو باتیں بے بنیاد ہیں وہ باتیں مت کیا کریں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات پابندی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ تعلیم ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں پابندی ہونی چاہیے کہ جتنی پابندی ہوگی اتنا آبادی ہوگی۔
جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی، جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی۔ تو اس بات کا اہتمام، جتنا ہم پابند ہوں گے اتنا زیادہ ہم خوش نصیب ہوں گے اور اللہ کے یہاں نوازے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اکابر 3 باتیں فرماتے ہیں۔ ایک ہے سادہ سیدھا آنا، اجتماع قادر سے میک اپ کر لے سب آنا نہیں، ہاں سادہ لباس پہن لے کو آنا، بنگڑیاں پورا یہاں سے لے کو کلائی تک بھر لے کو، کیا کیا ساس دیے سو بنگڑی بھی، سسرے دیے سو بنگڑی بھی، امی دیے سو بنگڑی بھی، خالے دیے سو بنگڑی بھی، پورا یہاں سے کیا فیشن شو کیا چل رہا ہے یہاں، سادھ ایک بنگڑی پہن لے کو آنا، بجتی ہوئے پائل پہن کر نہیں آنا، بجتی ہوئی بنگڑی پہن کو نہیں آنا، بجتی ہوئی کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں رہنا۔ سیڑھی چڑھتے ٹیمپو چھن چھن بول کو چڑھ رہی، چھن چھن بول کو اتر رہی، مع کل جرس شیطان، ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون ایک بچی کو لے کر گھر کے اندر آ گئی، وہ بچی کے پیر میں بجتے ہوئے پائل تھے، پٹی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ بچی کو بلا لو، باہر جاؤ، باہر جا کر پہلے اس کے پائل اتارو، اس کو توڑو، جو بجنے والی گھنٹیاں ہیں سب کو نکالو۔ چنانچہ وہ گئی، نکالی، نکال کر اندر آئی، پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ 5 بجنے والی گھنٹیاں ہیں، 5 شیطان اندر آ گئے۔ اب گھنگرو 3 بول کو 12 شیطان اندر آ گئے، ایک پٹی میں 12، دوسری پٹی میں 12، 24 شیطان لوگ، ایک عورت اندر آئی تو وہ اجتماع رہتا ہے کیا؟ بولو ستیاناش ہوتا نہیں؟ 24 شیطان اللہ کے اندر آ گئی نا۔ اس لیے پہلے بولنا دیکھ ماں اجتماع کو آتے سے سب پہلوں کو نہیں آنا۔ دوسری بات سادہ لباس، نہ اتنا غریبی لباس کہ لوگ تمہیں چندہ دے دیں، نہ اتنا فخر والا لباس کہ تمہارے اندر تکبر پیدا ہو جائے۔ فخر والا لباس بھی پہن لے کر نہیں آنا، سادہ بہت اوور سادہ بھی پہن لے کر نہیں آنا، درمیانی جو بھی ہے پہن لو بس۔ اور برقع نکالنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یہاں شادی کو آگے ہی ہمیں یہاں آتے برقع نکال لٹکا ڈال کو بیٹھ جانا کیا اب ضرورت نہیں، برقعے کے ساتھ بیٹھے رہو، برقعے کے ساتھ بیٹھ کر سنو۔ اور آواز، ہمارے اسلاف کیا فرماتے ہیں، 10 جنوں کو ایک تعلیم حلقہ بناؤ، بمڑا مارنا نہیں بڑھ جا کو تقریر نہ کرے سکا، تقریر بڑھا میں 10 جنے آگے ایک حلقہ، 10 جنے آگے ایک حلقہ، 10 جنے آگے ایک حلقہ، آواز کھڑکی کے باہر نہیں آنا۔ زور سے مقررہ تقریر کر رہی ہیں اور باہر تک گلی تک آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ کی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، آپ باہر گشت فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا عائشہ جی آواز ذرا کم کرو، کم کرے، پھر گشت کرے، عائشہ جی آواز ذرا کم کرو، کم کرے، پھر گشت کیے، ابھی آواز ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک کی آواز باہر اگر آ جائے، قرآن خود کہتا ہے فتنہ جس کے دل میں ہو وہ فتنہ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور مستورات کے سلسلے میں کیا کہا گیا؟ مستورات جب آتی ہیں اپنے ساتھ کور لے لگانا، پلاسٹک کور، کئی کو بھائی ایٹم اندر لے جانے، پلاسٹک کور چپلاں رکھنے کے واسطے، اپنے چپل بھی کور میں رکھ کر پردے میں رکھ دیا کرو تاکہ باہر سے آنے والے جب دیکھے چپل، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہونا کتنے جوان خواتین آئی ہیں، کتنے مالدار خواتین آئی ہیں، کتنے غریب خواتین آئی ہیں، کتنے بوڑھی خواتین آئی ہیں، وہ سب چیزیں نظر نہ آئے، اس کے لیے کور کے اندر رکھ کر رکھ دیا کرو، یہ حکم ہے۔ گھر میں رہے تو بھی چپلا کور میں رکھنا سو، یہ حکم ہے۔ ہاں اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 6 چیزوں کو پردے میں رکھنے کا شریعت نے حکم دیا۔ 1 قال کا، حال کا، مال کا، چال کا، بال کا، شال کا۔ کیا مطلب؟ قال بولے تو آواز، قالا بولنا یعنی اس آواز کو پردہ رکھو، حال کا
مشتے ماں کا کو ہمیں بہت غریبہ ماں وہ سب حالہ یہاں سنانے لگ بیٹھنے نہیں ہے. یہاں آخرت کا حال سنو، قبر کا حال سنو، حشر کا حال سنو، سن کو خاموش اپنا حال پر ترس کھاتے ہوئے چلتے رہو. کون سا حال؟ دنیاوی حال پر نہیں، آخرت کے حال پر. کیا رے اللہ میرے پاس نہیں کس نے ہے نا، وہ سوچ لے کو وہ چلے جانا. یہاں حالات سنانے والا حال کو اللہ کے سامنے سناؤ جو ذوالحال ہے. اللہ کون ہے؟ وہی ذوالحال ہے. کیا مطلب؟ تمام حال کو حل کرنے کے واسطے ایک کے چلی پھٹانا سو، وہ الف ہٹاتا سو کون؟ اللہ. تو وہ الف. دوسری چیز کیا؟ بال پردے میں رکھو، برقع مکمل پہنا کرو. کھال پردے میں رکھو، یعنی اپنی چمڑی کہیں بھی نظر نہیں آنی چاہیے، نہ ہاتھ نہ پیر نہ ہی آنکھوں کے درمیان. پھر فرمایا شال یعنی آپ کا لباس پردے میں رکھو. چال یعنی جو چل رہے ہیں آپ اسے بھی پردے میں رکھو. یہ تمام چیزیں پردے میں. اور فرمایا مال بھی پردے میں رکھو. تمہیں کتنے مالدار بول کو تمہارے حلیے سے نظر نہیں آنا، سادہ رہنا. تو انشاءاللہ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ تعلیم آج جو شروعات ہیں. بہرحال دھیرے دھیرے بہت ساری باتیں آتی رہیں گی. ترتیب کے ساتھ مردوں کی باتیں بھی طے ہوتی رہیں گی، خواتین بھی انشاءاللہ مذاکرے کے لیے آتی رہیں گی، جماعتیں یہاں رکتی رہیں گی. سب معاملہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. یہ سب سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں اور بھی آپ حضرات کو نکلنا چاہیے. اللہ کے راستے میں دیکھو، نصرت ایک الگ چیز ہے، ہجرت الگ چیز ہے. ہجرت کہتے ہیں باہر جانے کو، نصرت کہتے ہیں کرام کرنے کو. یہ آپ کو مستورات کو ہجرت کم، ہجرت دیکھو، ہجرت مستورات کے لیے جو ہجرت ہے وہ نصرت سیکھنے کے لیے ہے. بعض خواتین کو میں پوچھتا ہوں 3 دن جماعت میں آنے کے بعد اپنے اپنے عزائم لکھ کر بھیجیں. لکھتے اسے کیا؟ ہم جب چاہے تقاضے کے لیے تیار ہیں. کہاں؟ گاواں پھرنے. گاواں پھرنے کی نیت، گاؤں پھرنے کی نیت سے. حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کام سیکھے سو، ان کے ساتھ ہمارا چلا لگا. مولانا کے ساتھ حضرت نے کیا فرمائے؟ ایک عجیب بات فرمانے لگے، عورت جب پھرنے کی نیت کرتی ہے تو سمجھ جاؤ کام چور ہے. کیا مطلب؟ 40 دن عربی باہر پھرنے کے مشورے کے تابع ہو کر رہنا. سنو کیا نیت کرنا؟ ہم نصرت کریں گی. نیت کیا کرنا؟ ہم نصرت کے، خوب نصرت کریں گی. یہ نیت ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ جماعتیں آ گئی فوراً، جی ہمارے گھر میں بھی ایک ٹائم کھانا پکائیں گے. مرد حضرات وہاں پھک پکی ہوتی رہتی، کون بے خدمت قبول کریں گے ہوتے ہیں، دیکھتے رہتی ادھر ادھر. کیوں؟ اس کا جذبہ تو ہے بیگم تمہیں کیا وہ کھانا پکانے کی ذمہ داری لگا گئی سو، ہاں تمہیں پکا کھلاؤ، مجھے یہاں درد وہاں درد بول کو ہوگا، قصہ ختم. یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب خاتون نیت کرتی ہے وہ نیت نسلوں میں اللہ منتقل فرماتا ہے. معمولی نیت نہیں. اللہ ہماری نیتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ یا اللہ ہمارا گھر، کوئی بھی جماعت ہمارے گھر سے کھائے بغیر نہ جائے. یہ نیت کرو، اللہ اسی برکت دیں گے. کل ہی میں بتا رہا تھا برکت کے لیے 6 اسباب ہیں. پہلا سبب سنت، سنتوں کا اہتمام کریں گے برکت ملے گی. دوسری آ کر اطاعت، اللہ کی بات مانو گے برکت ملے گی. تیسری بات عبادت، گھر میں عبادت کرو گے برکت ہوتی رہے گی. چوتھی بات نصرت، گھر میں نصرت کرتے رہو گے اللہ برکت دیتے رہے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دن اگر مہمان نہیں آتے تو باہر نکل جاتے، کہتے اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے. 2 دن مہمان نہیں تو فوراً علی کو خوف ہو جاتا کہیں میرے گھر کی برکت تو نہیں چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے تو دسترخوان پر بیٹھے ہی نہیں تھے. لیکن ہم ذرا سوچے ہمارے گھر میں مہمان آ گئے کتنے سال ہوا، کتنے مہینے ہوا. چائے کی دکان کہیں کو کھلے بولے محلے میں، گھر میں چائے پلانا بند کر ڈالی. مہمان دکان لگائے تو آگا چائے پینے تو ہوا قصہ ختم. انہیں دوسرا ٹائم نہیں آتا کیا بھائی. پہلے زمانے میں ہوٹلاں کم تھی، ہوٹلاں بہت کم. حضرت مولانا یوسف بھائی فرمایا کرتے تھے ہمارے 4 نمبر کا مقصد ہوٹلوں کو بند کرنا ہے. ہمارے 4 نمبر کا مقصد ہوٹلوں کو بند کرنا ہے. حضرت نے فرمایا اتنا اکرام کرو ہوٹل کو کوئی نہ جائے.
अब इडलियाँ के भी दुकान कहीं को खुले, नाश्ता घर में बने तो कहीं खुलती हो ना, नाश्ता घर में बनना ख़त्म हो, इडलियाँ की दुकान ना कहाँ किसे मिले उसे कहाँ मिले वहाँ इडलियाँ 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 इडलियाँ। इन्हों बोल डालती सो तुम्हें 10 रुपये की इडली ले लो को, बच्चे को 5 रुपये की इडली दिला डाल को, मुझे 8 रुपये की इडली दिल को, चले जाओ जी को तो होगा किस्सा ख़त्म, खुश है ना भी। जिस घर में जी कौन से महल्ले में औरतें सोमारिया ही देखना तो वो घर की महल्ले के देख लो, जितने इडली के दुकाना उतने मस्तूरात सोमारिया घर को समझ जाना। अल्लाह हिफाजत फरमाए, किस भाई इडली खाने से नहीं, सुस्ती से। फजर के बाद सोना बंद करो, फरमाया बेबरकती फजर के बाद सोने से पैदा होती है। और शाम को सूरह वाक़िया का अहतमाम करें, बरकतें खूब होंगी। और सदका देने का अहतमाम करें, बरकतें खूब होंगी। सब नियत करें इंशाअल्लाह। और इसी सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। मस्तूरात जितनी आई हुई हैं, जो अब तक चिल्ला नहीं लगाए, भाई 3 दिन नहीं लगाए तो नियत करो इंशाअल्लाह 3 दिन लगाएंगे। सब आई हुई सब ख़वातीन, और 3 दिन जो लगा चुकी है अशरे की नियत करें, जो अशरा लगा चुकी है वो चिल्ले की नियत करें, चिल्ला लगा चुकी है तो बैरून की नियत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा आप हजरात को। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ भाई, अब नीयत मर्दा नीयत औरता हो गया। नीयत मर्दा क्या हो गया? नीयत औरता हो गया। क्या मतलब? औरतें की नीयत पर मर्दों की नीयत मौकूफ़ है। नीयत मर्दा क्या हो गया? हिम्मत मर्दा भी हिम्मत औरता हो गया। औरत हिम्मत करे तो मर्दा नहीं हिम्मत करती। सो जी मैं चिल्ले को जा रहा हूँ, आप बेगम बोले अल्लाह खुशी से जाओ कहो तो उनको हिम्मत पैदा होती। कहीं को चीज़ जा रही हो तो ढीले हो जाती। तो हिम्मत मर्दा किस पर मौकूफ़ है? हिम्मत औरतां पर। और सबसे बड़ी बात माशाअल्लाह, मर्द हजरात अगर 100 हो तो 80-20 नाम आते हैं, लेकिन मस्तूरात 100 हो 100 के 100 नाम आते हैं। माशाअल्लाह आप हजरात बहुत आगे पहुँची हुई ख़वातीन हैं। नियत करें, इरादे करें, अज़ाइम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी काम लेगा, आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह रफ़े दर्जात देगा। अल्लाह हमारे नस्लों को हमारी क़ुरबानियों की बरकत से कबूल करेगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ, नुसरत करोगे अल्लाह हज़रत सारा की नस्ल की तरह तुम्हारे नस्लों को कबूल करेगा। हिजरत करोगे अल्लाह हज़रत हाजिरा की तरह कबूल करेगा। और हिजरत नुसरत पर फ़ौक़ियत रखती है। फरमाया हज़रत सारा के नस्लों में तमाम अम्बिया बनी इसराइल पैदा हुए, और हज़रत हाजिरा की नस्ल में इमामुल अम्बिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। नियत करें, इरादे फरमाए, ज़ाहिर फरमाए। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये नाम लिखे, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। नहीं